ان کے ہاں اتنی چینجنگ. تبھی ایک قصہ سنا دوں آپ کو, مزہ آئے گا انشاءاللہ, کہ قادیانی یہ تو چاہتے نہیں ہے دین پہ آنا, تو اب روتے رہے. ہمارے ایک استاذ تھے میرے بڑے, بہت ہی یعنی یوں سمجھیں کہ میرے محسن استاذ ہیں, جو مجھے دین پر لانے والے ہیں, مجھے اس علم کے راستے پر لانے والے وہی تھے. اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت دے. تو انہوں نے قادیانیوں کے خلاف حضرت مولانا منظور چنیوٹی, ان کا نام سنا ہوگا آپ نے, یہ سارے ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں قادیانیوں کے خلاف, رافضیوں کے خلاف. اور آج نئے فرقے پیدا ہو کر ہمارے اکابر کو برا بھلا کہتے ہیں, بولتے ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. ہندوستان میں دین کی بقا کے ذریعہ بننے والے کون تھے؟ ہمارے اسلاف تھے. قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہوئے, رافضیوں کے خلاف کھڑے ہوئے, گوروں کے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, یہ تھے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور جو پیدا ہوئے تھے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, وہ سوائے لوگوں کو فروئی مسائل میں لڑوانے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. زور سے آمین, آہستہ آمین, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے تھے بس. بڑے بڑے سارے کارنامے ہمارے بزرگوں نے کیے بر صغیر میں. تو اور پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھو, آپ کو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی برکات پوری دنیا میں نظر آئیں گی. امام حرم نے ایک دفعہ بیان کے دوران یہ بات کہی کہ دنیا میں کہیں بھی سفر ہو, کہیں بھی کوئی علم کا کوئی مرکز ہمیں نظر آتا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں تم نے یہ کہاں سے, تم کہاں سے فارغ ہوئے ہو, یہ کہاں سے تمہارا سلسلہ ہے؟ تو کہتا ہے جاء من دیوبند. اس کے تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ دیوبند سے. میں برما میں گیا, وہاں جتنے مسلمان, ان کے کوئی استاد, بھائی ہر مسلمان کا کوئی لنک ہوتا ہے نا کسی سے, تو وہ لنک ہے کس مولوی صاحب سے, کسی عالم سے, اس عالم کا لنک, تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ تو بر صغیر میں اور دنیا کے بہت بڑے حصے میں اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا کہ ان کے علاوہ باقی سارے غلط ہیں, میں یہ اس پالیسی کا میں قائل نہیں ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے جہنم میں جائیں گے, یہ غلط ہے. لیکن یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمارے اکابر کو حاصل ہے, تو ان کو گمراہ نہ کہو اللہ کے بندو. کوئی بھی ایسی دعوت, کوئی بھی ایسی تحریک جو کہے یہ اکابر کے عقائد غلط تھے, یہ اکابر غلط تھے, وہ غلط ہے, وہ سمجھا نہیں ہے. تحریریں نکال کے عبارتیں توڑ موڑوں کے پیش کرتے ہیں, کس کا کیا مطلب ہے اس کا کچھ اور مطلب بنا کے پیش کر دیا. اس طرح سے حساب کتاب چل رہا ہے اور ہمارے اکابر کو رسوا کیا جا رہا ہے. مجھ سے ایک دفعہ ایک عربی نے پوچھا, ایک عرب نے, اس نے کہا کہ تم لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں. مجھ سے کہا, پہلے مجھ سے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے, میں نے بتایا. انہوں نے کہا تم لوگ کے عقائد, پروپیگنڈا اتنا کیا نا سعودی عرب میں بھی ہمارے خلاف. تو میں نے کہا پوچھ لو بھائی, مجھ سے پوچھو میرے عقائد. تو ایک ایک عقیدہ پوچھتے گئے, میں اس کا جواب دیتا گیا. اس نے کہا یہ تو سارے صحیح ہیں. تو میں نے کہا یہی ہمارے اکابر کے عقائد ہیں, میں نے تو اپنے اکابر سے ہی سیکھے ہیں یہ عقائد, تو میں کون سا غلط ہے بھائی؟ اس نے کہا وہ جو کتاب میں ہے. میں نے کہا کتابوں کو چھوڑو, کتاب میں کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے, کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے. وہ کتابوں کے جواب بھی ہیں, اس پر مستقل تصنیفات ہیں, لیکن کسی کی بھی کتاب کو اٹھا کے اس کی سیاق و سباق حذف کر کے بیان کیا جائے گا تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ اصطلاحات ہوتی ہیں, اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں, ان کا مطلب میری نظر میں کچھ اور ہے, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے کے مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک عقیدہ وحدت الوجود ہے, اس کو لے کے سب نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, جبکہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے. وہ جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں, جو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو ٹرم ہے, یہ تو ایک اصطلاح ہے. جو اصطلاح وضع کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. کہ بھی کسی بھی اصطلاح میں اس کے لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا, لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین اس لفظ کا مطلب کیا لیتے ہیں. وہ مطلب اگر غلط ہے پھر آپ اس پہ کفر کے فتوے لگائے. وہ مطلب اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. جس کو عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, وحدت الوجود کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے علاوہ باقی کوئی وجود نہیں ہے, یہ مطلب ہم لیتے ہی نہیں ہے بھائی. وحدت الوجود کا یہ مطلب ہی نہیں ہے, یہ تو ایک ٹرم ہے.
خیر کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی، میرے اصل موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا.